ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے اندر مدرسہ میں ایک واقعہ رونما ہوا جس پر پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اس پہ اس بات پر نالہ ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے جس طرح اس کو بولنا چاہیے تھا اس طرح بولا نہیں۔ چونکہ لبرل طبقہ جو ہمارے ملک کا ہے وہ تو چاہتا یہ ہے کہ ملک کو اس سطح تک لے جایا جائے کہ اس ملک سے اسلامی دفاعات، اسلامی قانون، اسلامی شقیں ختم کر دی جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے، جو انسان کی ذات کے ساتھ مخلوق خدا کے سامنے ابھی عیاں نہیں ہوا ہوتا۔ ہر انسان گناہ گار ہے، کل بنی آدم خطاؤن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم ساری گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ مخلوق کے سامنے عیاں نہیں ہوتا، تو اس کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور کسی کی غیبت، کسی کی گناہ کی تشہیر یوں کرنا کہ اگر پوشیدہ ہے اور آپ لوگوں کے سامنے عیاں کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ روز محشر آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو عوامی سطح پر مشہور ہو جاتا ہے اور پردہ دری خود ہو چکی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے یہاں ویڈیو آ گئی ان کی، اور ویڈیو کئی آ گئی۔ اب یہ وہ گناہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری ہے کہ میری ساری امت بخش دی جائے گی لیکن علانیہ گناہ کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، جو علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، چونکہ جب تک وہ توبہ صدقے دل سے نہیں کریں گے۔ اب یہاں چونکہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد اس کو پھیلایا گیا، اور اس پر پھر جو ہے بہت بڑے طبقے نے سکوت اختیار کیا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ ایسی سزا تجویز کروائیں حکومت سے کہ جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے سد باب ہو جائے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس پر حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور خود ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ گناہ کرنے والے کو سزا سخت دینی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ سے گرا کر اسے ختم کیا، اس کو یہ سزا دی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس فعل بد کرنے والے کے لیے اتنی سخت سزا تجویز فرمائی ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک نوجوان کو سزا ہو گئی کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، تو اس قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرا، تو اس نے آپ کو پکار کر کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے کیس پر دوبارہ نظر ثانی فرمائیں، مجھے قتل کا حکم ہوا ہے قصاص کے طور پہ کہ میں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، مالک کو قتل کیا ہے، میں نوکر ہوں، میں اس کا غلام ہوں، لیکن آپ میری بات سن لیں، میں نے جج کے سامنے جو بات کہی ہے وہ ایک بار آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رکوایا اور ان لوگوں سے کہا جو اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے پولیس کے کہ اس کی بات مجھے سننے دو۔ تو اس نے کہا کہ میرا آقا، میرا جو مالک ہے وہ میرے ساتھ قوم لوط کا فعل کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اس کو قتل کر دیا اور وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں اس پر سوچتا ہوں، اور اس سپاہیوں سے کہا کہ اس کو جیل لے جاؤ، ابھی قصاصاً قتل نہ کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے
اور کہا جا کر کہ آپ اس نوجوان کے کیس کو دوبارہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی پوری تحقیق کی ہے، قتل اسی نے کیا ہے اور اس پر اس کو ہم قصاصاً قتل کروا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی بات میں صداقت لگتی ہے کہ اس کے ساتھ غلط کام کی کوشش کی گئی اور اس نے اپنی جان بچاتے بچاتے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اس کے گواہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی تصدیق کے لیے قبر کشائی کی جائے گی اس آقا کی، اس مالک کی، اور اس کی بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی قبر کے اندر موجود ہوا تو یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ اپنی قبر کے اندر موجود نہ ہوا تو یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے۔ تو وہ بات جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس پر عمل کرنے کے لیے قبر کشائی کی گئی۔ جب اس کی قبر کو کھولا گیا جو چند دن پہلے قتل ہوا تھا، دفن ہوا تھا، لیکن جب قبر کھولی گئی تو وہ آدمی اس قبر کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ قبر کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ تو دفن ہوا، دفن کرنے والے گواہ یہاں موجود ہیں اور یہاں تدفین اس کی ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان قوم لوط کے فعل کو اختیار کرتا ہے، جیسے ہی مرتا ہے بغیر توبہ کے، اللہ تبارک و تعالی اس کی میت کو، اس کے جسم کو قوم لوط جہاں ان کو ڈیڈ سی میں عذاب ہو رہا ہے وہاں منتقل کر دیتا ہے۔ اب یہ قبر خالی اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ آدمی عادی مجرم تھا اور اللہ رب العزت کے ہاں گرفت میں آ چکا ہے۔ تو آج یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے اور لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس گناہ کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور آج تک وہ بحر میت جہاں کوئی چیز ڈوبتی نہیں، ہم وہاں گئے، ہم نے پانی کے اندر اتر کے دیکھا کہ انسان ڈوبتا نہیں ہے۔ بعض مختلف وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حصہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم پر اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پھر اس قوم کو اٹھایا گیا تھا اور پھر اس کو الٹا پٹخا گیا تھا زمین پر، اور یہ لوگ تباہ کر دیے گئے تھے اس فعل کی وجہ سے، جس پہ آج دنیا کے اندر یورپ اور دیگر ممالک میں اس کام کو جائز کرنے کے قانون بن چکے ہیں، لیکن ہمارا اسلام اس کو کتنی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ تو ہمیں ملک پاکستان میں قانون اس پر مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ فعل کرنے والے کو کڑی سزا ملے، اور اس پر ہمارے سارا مذہبی طبقہ، جتنے اہل ایمان ہیں، جتنے علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے، مذہبی جماعت کا ہے، ان سب کو متفق ہو کر حکومت سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ اس پر قانون بنائیں اور اس پر سخت گرفت کرے ان لوگوں کی جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں یا ان کا اعلیٰ کار بنتے ہیں یا معاونین بنتے ہیں۔ اس پر خاموشی بھی گناہ میں برابر کی شریک ہو جانے کے مترادف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں اس ملک سے ختم ہوں گی تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔